نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتصبحوہ بکرۃ واصیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، ان دنوں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ تحفظ ناموس رسالت مآب ہے۔ اپنے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہے، اور یہ چیز ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، عین ایمان ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا یہ چیز ایمان کا حصہ ہے، نہیں، حصہ نہیں، روح ایمان ہے، اس کے بعد ایمان ہے ہی نہیں۔ جس طرح میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ ہیں، ہاتھ کس کے ہیں؟ محمد سعید الحسن کے۔ یہ سر کس کا ہے؟ محمد سعید یہ چہرہ محمد سعید الحسن کا، یہ سینہ محمد سعید الحسن کا، یہ بازو، یہ ٹانگیں محمد سعید الحسن کی۔ پھر وہ محمد سعید الحسن کون ہے؟ یہ سر محمد سعید الحسن کا، یہ ہاتھ محمد سعید الحسن کے، یہ ٹانگیں محمد سعید الحسن کی۔ پھر وہ محمد سعید الحسن کیا ہے؟ یاد رکھیے جی، اس کے اندر روح ہے، وہ محمد سعید الحسن ہے۔ بس ایمان کی روح میرے نبی کی ذات ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایمان کے ارکان ہیں، اور ایمان میرے نبی کی محبت ہے۔ اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں اس نے جھوٹ بولا، نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ یہ میرے نبی نے قسم اٹھائی۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تمہیں ایک بندہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ یہ پہلا خطاب صحابہ کرام سے تھا، صدیق و فاروق، عثمان و علی، سعد و مقداد، سلمان فارسی، پہلا خطاب ان سے تھا۔ میرے نبی ان کو فرما رہے تھے مجھے اللہ کی قسم تمہیں ایک بھی ایمان والا نہیں۔ کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، جب تک اس کی ماں، اس کے باپ، اس کی اولاد سب سے بڑھ کر جب تک میں اس کو محبوب نہیں ہو جاتا، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں ہے۔ تو میرے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میرے نبی کی محبت کا نام ہے۔ یہ محبت دوسری روایت پہ ہے والناس اجمعین، سارے انسانوں سے بڑھ کر بشمول تیری اپنی ذات کے، جب تک تیرے دل میں تیرے نبی کا پیار نہیں، محبت نہیں، تو ایمان والا نہیں ہے۔ حاجی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، محدث زمانہ کہلوا سکتا ہے، فقیہ العصر کہلوا سکتا ہے، مفکر اسلام کہلوا سکتا ہے، محدث زمانہ کہلوا سکتا ہے، مفسر قرآن کہلوا سکتا ہے، پیر صاحب، مولوی صاحب، معلوم نہیں،
سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک نبی کی محبت سب سے بڑھ نہیں جاتی۔ اللہ کے بعد میرے نبی کی محبت ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے نبی کی محبت ہے۔ ایمان والا کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کرتا اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کی جائے، کوئی نازیبا کلمہ کہا جائے، کچھ بھی ایسا جملہ کہا جائے۔ صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں ان اعمال سے بھری ہوئی ہیں کہ انہوں نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ آپ نے بارہا بہت سارے صحابہ کے واقعات کو سنا اور آپ نے یہ بھی جانا کہ صحابہ کو بے دریغ ذبح کیا گیا، آگ کے کوئلوں پہ لٹایا گیا، مگر انہوں نے دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، ان کی محبت میں کمی نہ آئی، وہ بڑھتی ہی چلی گئی، اپنی جان بھی قربان کی، اپنی اولاد بھی قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کے صحابی نابینا صحابی تھے، بظاہر ان کی بینائی نہیں تھی۔ ایک صحابی کی ڈیفینیشن جو علماء کرام ارشاد فرماتے بیان کرتے ہیں، وہ صاحب ایمان جس سے ایمان کی آنکھوں سے رسول رحمت کی زیارت کی اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کی جو تعریف ہے نا، وہ بندہ جس سے ایمان کے ساتھ میرے کریم آقا کی زیارت کی ہے اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے گیا، وہ کیا کہلواتا ہے؟ صحابی۔ مگر یہ نابینا تھے، بظاہر آنکھیں نہیں تھیں مگر دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے میرے نبی کی خدمت میں حاضری دی، کلمہ طیبہ پڑھا، یہ صحابی تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے، صبح ہوئی تو لوگوں کو پتہ چلا اس نابینا کی بیوی کو رات قتل کر دیا گیا۔ خبر بڑی وحشتناک تھی، ہر درد دل رکھنے والے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ بیچارہ نابینا تھا، اس کی بیوی بڑی وفا شعار بیوی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھول جیسا ایک بیٹا بھی عطا فرمایا تھا۔ ابھی یہ ننھا منھا بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا، ابھی کوئی اور خوراک کھانے کے قابل نہیں ہوا تھا کہ اس کی بیوی کو قتل کر دیا گیا۔ مدینہ طیبہ کے باشندوں کو اس بات کا علم تھا کہ اس نابینا شخص کی بیوی بہت قابل تعریف ہے، اپنے نابینا خاوند کو بازو سے پکڑ کر بازار میں لے جاتی ہے اور اس کے حکم پر جو وہ چاہتا ہے فلاں چیز خریدو، یہ خریدو، نہ خریدو، یہ چیز کام کرو، نہ کرو، اس کی بیوی سر منہ انکار نہیں کرتی، اس کا حکم مانتی ہے۔ بہت وفا شعار عورت ہے وہ، اپنے خاوند کا لباس دھونا، کھانا کھلانا، وقت پر اس کی حوائج ضروریہ کا خیال رکھنا اس کی بیوی کی اولین فرائض میں شامل تھا۔ لوگ کہتے تھے بڑا خوش قسمت ہے، نابینا ہے مگر اس کی بیوی اس کو آنکھوں کی شکل میں ملی ہے اور اس کی معمولی ضرورت کا بھی خیال رکھتی ہے۔ نابینا کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی، آج صبح پتہ چلا اس کی بیوی کو قتل کر گیا۔ اس کا ننھا منھا بچہ اب لاوارث ہو گیا، نابینا ہے، اپنے بچے کو کس طرح فیڈ کروائے گا، اس کا پیشاب و پخانہ کس طرح صاف کرے گا، کیسے اس کے کپڑے چینج کرے گا، تبدیل کرے گا۔ اس نابینا کی کوئی بہن بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، کوئی اور بھی سہارا نہیں ہے، اور نابینا کی شادی بھی تو جلدی نہیں ہوتی۔ کون ہوتا ہے جو نابینا کو اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے؟ اب کیا بنے گا؟ جہاں چار بندے کھڑے یہی گفتگو ہو رہی تھی۔ میرے قریب نے نماز فجر ادا فرمائی، صحابہ کرام بھی حاضر تھے۔ بارگاہ ساتھ باب میں یہ نہایت ہی افسوسناک خبر عرض کی گئی، یا رسول اللہ، آپ کے غلام کی بیوی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔ قاتل نے ان کے سینے پر برچھی سے وار کیا اور برچھی اس کے سینے کے آر پار کر دی، بہت ہی دردناک انداز میں اس کی موت واقع ہوئی۔ میرے کریم آقا نے سنا تو سراپا کرم ہے، پریشان ہوئے، فرمایا کہ کس نے اس بیچارے کی بیوی کو قتل کیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت؟ جانتے ہو کس سے قتل کیا؟ ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی بول نہیں رہا تھا۔ میرے کریم آقا نے دوبارہ پوچھا، مدینہ طیبہ میں یوں سمجھیا ہر گھر میں صف ماتم تھی۔ اس نابینا کی بیوی کے قتل پر ہر ایمان والے کی آنکھ اشک بار تھی۔ میرے کریم نے دوبارہ سوال فرمایا،
کس سے قتل کیا اس کی بیوی کو؟ کانپتا ہوا یہ نبینہ ہی کھڑا ہو گیا، اس کے جسم پہ کپ کپی تاری تھی۔ لوگ خیال کر رہے تھے بیچارہ کتنا غم زدہ ہے، پہلے کانپا نہیں کرتا تھا، آج کھڑا ہے کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے۔ میری کریم آقا اس کے جان مخاطب ہوئے، تیرے پاس کیا خبر ہے کہ تیری بیوی کو کس سے قتل کیا رات کے اندھیرے میں؟ یعنی پوچھنا چاہتے تھے کوئی آیا تھا تو اس سے مال و دولت چھیننا چاہتا تھا، تیری بیوی نے مزاحمت کی تھی، کیا واقعہ پیش آیا، کون تیری بیوی کو قتل کر گیا؟ تو اس سے کانپتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی بیوی کو میں نے قتل کیا ہے۔ سنتے ایک سراسیمگی پھیل گئی، لوگ ورطہ حیرت میں ڈوب گئے، اتنی وفا شعر بیوی کو اس سے قتل کر دیا۔ یہ خیال نہ کیا کہ پھول جیسا ایک چھوٹا سا ننھا منھا بچہ ہے، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس سے تنہا بیوی کو قتل کیا، اس سے تو اپنے بیٹے کا مستقبل بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ میرے کریم نے سوال فرمایا کیوں قتل کیا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا؟ اس سے کوئی بددیانتی کی تھی؟ تیرے گھر میں کوئی خیانت کی تھی؟ تیری نافرمانی کی تھی؟ اس سے کہا نہیں یا رسول اللہ، بڑی وفا شعر تھی، اس سے بڑی محبت کرتی تھی، کبھی بھی اس سے مجھ سے لڑائی نہیں کی، کبھی بھی میرے حکم کی نافرمانی نہیں کی، پھر تو نے قتل کیوں کیا؟ میرے کریم نے صحابہ کے سامنے اس سے سوال فرمایا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ بہت محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی، میرے بچے کی پرورش کرتی تھی، میری ضروریات کا خیال رکھتی تھی، کپڑے دھو کے دینا، وقت پر کھانا دینا وہ اپنا ذمہ داری سمجھتی تھی۔ یا رسول اللہ مگر اللہ کی قسم میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ آج رات کی بات ہے، وہ اپنی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، میں اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، میں آپ کی شان بیان کر رہا تھا، اس کی زبان سے کوئی لازیبہ کلمات نکل گئے، اس سے کوئی ایسے جملے کہہ دیے آپ کی شان میں جو مجھ سے برداشت نہ ہو سکے۔ جب اس سے جملے کہے میں اٹھ کھڑا ہوا، میرے ہاتھ پہ چھڑی تھی جس کے نیچے لوہے کی برشی لگی ہوئی، اندھیرا تھا، چراغ نہیں جل رہا تھا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نبینہ ہوں، مجھے چراغ کی ضرورت نہیں، اس سے بھی چراغ بند کر دیا تھا کہ رات کا وقت ہے، تیل ضائع کیوں کرنا، بڑی وفا شعر تھی، میرا خیال رکھتی تھی۔ یا رسول اللہ میں اٹھا، میں اس کی چارپائی کی جانا پڑا، میں نے اس کو ٹٹولا، چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کے سینے پر میرا ننھا منھا بچہ بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، میں نے بچے کو اٹھا کے اس کے پہلو میں لٹا دیا۔ اس عورت میرا ہاتھ نہیں پکڑا، میرے ساتھ وفا کرتی تھی، اس کا خیال تھا میرا خاوند ہے، شاید میری چارپائی پہ آنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ اس سے میرا ہاتھ نہیں پکڑا، میں نے بچے کو اٹھا کے اس کے پہلو میں لٹا دیا، وہ خاموشی کے ساتھ لیٹی رہی، پھر میں نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، میں نے اس کے دل کا تعین کیا، دل کہاں ہے، کہاں دھڑک رہا ہے، وہ خاموشی کے ساتھ لیٹی رہی، میں اس کا خامند تھا، اس سے میرا ہاتھ نہیں پکڑا، میں نے ایک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، دوسری ہاتھ سے برچی اٹھائی اور دل کے مقام پہ رکھ کے دونوں ہاتھوں سے اس کے جسم میں دھکیل دی، دھنسی آر پار کر دی، تڑپ تڑپ کر اس سے اپنی جان آفری کے برداشت کر دی۔ وہ رو پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ سب کچھ برداشت ہے، آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے۔ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ یہ ہے ایمان، اسے کہتے ہیں میرے نبی سے پیار۔ ایک ہم بھی ہیں دعویٰ پیار کرنے والے، ایک وہ بھی تھے دعویٰ پیار فرمانے والے، مگر انہوں نے، ہم تو آج اشتہارات پر بڑا لکھتے فلاں عاشق رسول فلاں، عاشق رسول فلاں، انہوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں۔ ان کے عمل سے پتہ چلتا تھا میرے نبی سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ کافر پہلے دن سے لے کے آج تک اس کوشش میں ہے کہ ان کا ایمان چھینا جائے، ان کے دل سے ان کے نبی کی محبت کو نکالا جائے، ابتدا سے لے کے آج تک اسی کوشش میں ہیں، اور وہ بار بار ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو جائے۔ وہ مسلمانوں کو معاذ اللہ تعالیٰ مشتعل دیکھ کر کافر خوش ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحیح بخاری شریف کی حدیث برکہ ہے،
میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجہ پہ ایک بندے نے آ کر کیا تھا، یا رسول اللہ مجھے پریشان کن خواب آتے ہیں، مجھے خواب آتے ہیں جو پریشان کن ہیں، خواب میں جو دیکھتا ہوں بعض اوقات وہ سچ بھی ثابت ہو جاتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے مجھے ان خوابوں سے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے یہ ابلیس سے لعین ہے جو ایمان والوں کو برے خواب دکھا کر پریشان کرتا ہے۔ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ مسلمان پریشان ہو جائیں۔ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے جواب دینا۔ ابلیس کیا چاہتا ہے؟ مسلمان پریشان ہو جائیں۔ میرے نبی نے یہی فرمایا، ابلیس یہی چاہتا ہے مسلمان پریشان ہو، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور دشمن اپنے دشمن کو پریشان دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا اگر کبھی تجھے ایسا ڈراؤنا خواب آئے تو الٹی جانب بائیں جانب 3 دفعہ تھتکا دینا، تھو 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 کر کے کر دینا، دوسری جانب لیٹ جانا، ابلیس ذلیل ہو جائے گا، تیرے خواب کی تعبیر اعلیٰ ہو جائے گی۔ شیطان کی یہی تمنا ہے، وہ تمہیں پریشان کرنا چاہتا ہے۔ آج شیطان کے چیلے تمہارے ہمسایہ ملک بھارت کی ایک خبیث الاصل عورت نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے ایمان والوں کو پریشان کر دیا۔ گویا شیطان کی چیلی نے، شیطان کی لونڈی نے اپنے آقا کا کردار یعنی شیطان کا کردار ادا کیا اور میرے کریم آقا کی شان میں گستاخی کی اور مسلمانوں کو پریشان کیا۔ میں بے حیثیت مسلمان اور آپ سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں، اس خبیث عورت سے شدید ترین اظہار نفرت کرتے ہیں اور ہم اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، جو سے ہمارے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمتان کی نازم اشعار میں جو جملے کہے۔ آپ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، 1947 میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا تو انہیں ہندوؤں گنڈوں نے، ان سکھوں نے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا تھا، ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ذبح کر دیے گئے تھے، مسلمان عورتوں کی عزتیں برباد کر دی گئی تھیں، ان کی لڑکیوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے جن کو بعد میں ہندو اور سکھ ہونے پہ مجبور کیا گیا، مسلمانوں کے بچوں کو سنگینوں پر اچھالا تھا۔ اتنے ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں دے کر ہم نے یہ مملکت عزیز پاکستان حاصل کیا تھا، اور اس وقت سے لے کے آج تک ان خبیث لوگوں نے ہمارا جینا دوبر کر رکھا ہے۔ کبھی کوئی حملہ کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی حملہ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری ہمسائیگی میں ہمارے ملک کے حصہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں وہ محتاج بیان نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک طویل عرصہ سے اس خبیث مودی نے وہاں کرفیو نافذ کر رکھا ہے، باہر نکلنے والوں کو گولی مار دی جاتی ہے۔ آج سے کو 15-20 سال پہلے بھارت میں جب وہ فسادات پھوٹے تھے اس وقت میں نے کتاب لکھی تھی ابلتا لہو، اس میں میں نے وہ واقعات درج کیے تھے کہ ہندو گنڈے مسلمانوں کی بستیوں کو گھیرے میں لے کر کیمیکل پھینک کر پوری بستی کو آگ لگا دیتے ہیں۔ پہلے بستی میں جا بجا کیمیکلز پھینکتے ہیں، پھر باہر نکل کر بستی کو آگ لگا دیتے ہیں، اور بستی کے چاروں کونوں پر وہ رائفلیں لے کر کلاشن کوفے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو مسلمان بستی سے باہر نکلتا ہے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے اس کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں، پوری کی پوری بستی ہی ختم کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ جو مسلمان ہاتھ آ جاتا ہے اس کے اوپر کیمیکل پھینک کر اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ بربریت، بہیمیت اور ظلم کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی ہندوستان سے محبت کا راگ الاپتے ہیں، اور وہ بڑے ٹٹائی کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے آباء و اجداد پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، ان کے نزدیک پاکستان کا بنانا گناہ تھا۔ لیکن ہر ایمان والا اچھی طرح جانتا ہے کہ ایمان اور کفر یہ دو ضدیں ہیں، کبھی ایمان والا اور کافر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ مجموعہ اجزاد ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کافر اور ایمان والا اکٹھے ہو جائیں؟ نہایت افسوسناک ایک حقیقت ہے، ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، دعویٰ مسلمانی کا کرتے ہیں، لیکن ہم ہندوؤں کی رسمیں اپنا رہے ہیں، اپنا رہے ہیں کہ نہیں اپنا رہے ہیں۔ میں دوبارہ ایک چیز کا احساس دلاتا ہوں، ایمان کس کی محبت کا نام ہے؟ جی، نبی علیہ السلام کو محبت کا نام۔
اگر آپ میرے نبی کی سنت کو چھوڑ کر ہندو کی رسم اپنائیں گے تو پھر آپ کے دل میں کس کی محبت ہے؟ ہندو کی محبت ہے۔ پھر میں آپ کے ضمیر سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ غیرت مند ہیں مجھے آپ بتائیے مسلمان ہو کہ ہندو ہو؟ تم بتاؤ، مسلمان ہو؟ تو پھر مجھے بتاؤ، اگر تم مسلمان ہو تو کیا آئندہ ہندوؤں کی رسمیں اپناؤ گے؟ مسجد میں بیٹھ کے تم کچھ جملے کہنے والے ہو، بتاؤ کیا تم ہندوؤں کی رسمیں اپناؤ گے؟ یہ شادی کے موقع پر مہندی کس کی رسم ہے؟ سارے بتا دو یار، کوئی بات نہیں، بلند آواز سے کیا، تمہاری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ مہندی کن کی رسم ہے؟ یہ ہولی دیوالی کن کی رسم ہے؟ شادی کے موقع پر ہاتھوں میں یہ کنگن باندھنا کن کی رسم ہے؟ جی، بسنت منانا کن کی رسم ہے؟ ہندوؤں کی ہے۔ تو اگر تم غیرت مند مسلمانوں بتاؤ ہندوؤں کی رسموں کو اپناؤ گے؟ وہ جو تمہارے نبی کی شان میں گستاخی بکتا ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس سے اپنے آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنایا وہ انہی میں سے گنا جائے گا۔ وہ تو قیامت کے دن تم مسلمان اٹھنا چاہتے ہو کہ ہندو اٹھنا چاہتے ہو؟ پھر کیا تمہارے گھروں میں آئندہ مہندی کی رسم ہوگی؟ اگر تمہارے گھروں میں مہندی کی رسم ہوتی ہے تو پھر تم سوچو تمہارا اپنا ایمان خطرے میں ہے کہ نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کو صاف صاف کہہ دو اس گھر میں میں رہوں گا یا پھر ہندوؤں کی رسم ہوگی، چھوڑ جائیں اس گھر کو، بتا دیں اپنی بیوی بیٹوں کو بچوں کو کہ میرا کوئی تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہوگا اگر تم ہندوؤں کی رسم اپناؤ گے۔ میں اپنے نبی کا غلام ہوں، ہندوؤں کا غلام نہیں ہوں۔ میرے گھر میں ہندوؤں کی رسم نہیں اپنائی جائے گی۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو وہ بسنتی رنگ کے لباس پہنوا کر پتنگ بازی کر رہے ہوتے ہو، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ سنیے جو آیات کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، ذرا ان کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ سورہ فتح شیفہ ہے اور اس کی 7 نمبر آیہ بارکہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلے کے ساتھ ذرایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے لشکر اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، محتاج نہیں ہے، وہ کوئی کمزور نہیں ہے، کبھی کبھی اپنے ان لشکروں کو بھیجتا ہے۔ تمہارے پاس ایٹم بم، تمہارے پاس جدید ترین طیارے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پاس سب کچھ ہے، مگر تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے کبھی کبھی اپنے چھوٹے سے لشکر کو مچھر کو بھیجتا ہے۔ وہ نمرود کی خدائی کا بت پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہے۔ کل کی بات نہیں، آج بھی دیکھ کورونا کتنا بڑا جانور ہے جی، جو خوردبین میں نظر آتا ہے۔ یہ کورونا جس کی بنا پہ پابندیاں لگیں، بے تحاشا لوگ مر گئے۔ مچھر کتنا ڈھینگی مچھر کتنا بڑا ہے، جب اللہ اپنے لشکر کو بھیجتا ہے نا، چھوٹے سے لشکر کو بھیجتا ہے، تیرا ناک میں دم کر کے رکھ دیتا ہے۔ ڈینگی سے بندے مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ کورونا سے مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ کتنا بڑا ہے، وہ ہاتھی جتنا ہوتا ہے کورونا جی۔ تو اپنے رب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر ہاتھیوں کو خشو خاشاک میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیے تمہاری زندگی کے لیے ہوا ضروری ہے کہ نہیں؟ میں اگر کسی کی ناک اور منہ بند کر دیا جائے، اس کی ہوا روک دی جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ دم گھٹ کے مر جائے گا۔ وہ ہوا جو تیری زندگی کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اسے حکم دے تو قوم عاد و سمود کے پہاڑوں کو ہوا نے اکھاڑ کے ٹکرا دیا تھا، اور تنو مند جوان ہوا کے ذریعے فضا میں سرا اڑ رہے تھے، جس طرح معمولی تنکے اڑتے ہیں۔ ان نابکاروں کو ہوا فضا میں اوپر لے جاتی اور پوری قوت کے ساتھ زمین پر پڑک دیتی، ان کے پڑکھچے اڑا دیے تھے۔
وہ چیز جو تیری زندگی کے لیے ضروری ہے اللہ اسی حکم دے یہ تیری موت کا سبب بن جائے گی۔ پانی کے بغیر تم زندہ رہ سکتے ہو؟ تمہاری فصلیں ہوتی ہیں، تمہارے باغات ہوتے ہیں، تمہارے جانور زندہ رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ پانی کو حکم دے تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ سارے برباد کر دیے گئے تھے۔ فرعون کے ساتھ کیسا سلوک ہوا؟ دریا میں ڈبو کے مار دیا اس کے پورے لشکر کو۔ اللہ فرماتا ہے میں مالک ہوں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ کتنی قوموں کی شکلیں بدل گئیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اس پہ شک نہیں، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ مالک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن تمہیں کچھ بتایا ہے۔ اللہ چاہے تو ہندوؤں کو، مشرکین کو، سکھوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو آنے وحد میں ملیا میٹ کر دیں، ختم کر دیں، اور تمہیں جہاد کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے درجات بڑھانے کے لیے تمہیں جہاد کا حکم دیا۔ جب تک قوم مسلم جہاد کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سربلندی عطا فرمائی تھی۔ جب سے انہوں نے جہاد سے پیچھے ہٹ کر یہ دیکھا جی مصلحت کس میں ہے جی، وہ 313 صحابہ تھے جنہوں نے کفار کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ آج مسلمان کے 57 ملک ہیں مگر پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ 313 تھے مگر دنیا پر بھاری تھے، آج 57 ملک ہیں، 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، مگر پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اب وہ جذبہ جہاد ان کا 1 ارب نہیں کئی ارب ہے، کہ جذبہ جہاد ان کا ختم ہو گیا۔ میرا اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا کے دست قدرت میں سارے کے سارے کیا ہیں؟ لشکر، سارے کے سارے لشکر اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب مکرم ان کو احساس دلا دیجئے کہ میں نے آپ کو انا ارسلناکا، میں نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن و مبشرا و نذیرا، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ میں اس کی شرح بیان کروں گا، وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا۔ بحمد اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں شاہد کا معنی کیا ہے۔ مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ یہ سارے لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آئیں۔ اب ایمان کس کے وسیلہ سے ملا؟ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے بھیجا ایسا ایسا بنا کر تاکہ لوگ آپ پر اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ ایمان کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اعلیٰ ترین عبادت اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ سارے جانتے ہیں نا۔ میرے نبی فرماتے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ شہادتاً، پہلی چیز ہے گواہی دینی، اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول رحمت کی رسالت کی گواہی دینا۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز کا۔ گویا ایمان لانے کے بعد اسلام کا دوسرا رکن اعلیٰ ترین عمل نماز ہے۔ یہی ہے نا؟ یہ سورہ فتح شیفہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کی 9 نمبر آیہ بارکہ اللہ فرماتے ہیں تؤمنوا باللہ، تاکہ تمہیں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے۔ اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ ایمان لانا اللہ اور اس کے، اور دوسرا رکن کیا ہے؟ لیکن یہاں کیا فرمایا سن لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تمہیں ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، نبی کی عزت و توقیر و تعظیم کی حفاظت کرو۔ پہلا کیا ہے؟ ایمان لانا، اور دوسرا کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ۔ آپ نے کئی مرتبہ اخبارات میں پڑھا ہوگا کسی مجرم کے لیے تعزیرات پاکستان کے تحت اس کو گرفتار کر لیا گیا،
پڑھا ہوگا نا اپنی تعزیرات، یعنی پاکستان کے قانون کے تحت جو حفاظتی قانون ہے اس کے تحت اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تعزیر کا معنی ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا یا حفاظت کرنا۔ بطور مثال پاکستان کے قانون کی حفاظت کی، اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی کو قتل کیا تو مقدمہ کی جو شیک ہے وہ کیا ہے؟ 302 تے پہ 302 آگے کے لکھے ہوتے ہیں تعزیرات پاکستان، یعنی انسانوں کے بدن کی حفاظت کے قانون تعزیرات پاکستان کے تحت۔ یہ پھر تعزیرات کا کیا معنی بنا؟ حفاظت کرنا۔ اللہ کیا فرماتا؟ تعزروہ، نبی کی عزت کی حفاظت کرو۔ ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ نبی کی عزت کی حفاظت کرو، کی روح، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی عظمت کو بلند رکھو، یہ جھنڈا نیچے نہ ہونے دو۔ تعزروہ و توقروہ، نبی کی تعظیم و توقیر، اس کی عظمت کی حفاظت کرو۔ پھر فرمایا وتسبحوہ، اب رب کی تسبیح کرو۔ اس وقت نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیرا روزہ قبول ہے، نہ تیرا حج قبول ہے، جب تک تو عظمت مصطفیٰ کریم کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس جگہ میں آپ کو ایک احساس دلا دوں، یہاں میری مراد یہ نہیں ہے کہ تم جلوس نکالو، اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑ لو، آگ لگانے والے کیمیکل بھی لے لو، تھوڑے سے پتھر بھی اٹھا لو اور جلوس نکالو، کئی دکانوں کو توڑ دو، کئی گاڑیوں کو آگ لگا دو، کئی کے شیشے توڑ دو، کئی لوگوں کو زخمی کر دو، پتھراؤ کر کے مد مقابل کا سر پھاڑ دو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ عمل کرو گے تو فائدہ کس کا ہوگا؟ کافروں کا؟ خوش کون ہوں گے؟ کافر۔ آپ نے برباد کن کو کیا؟ ایمان والوں کو۔ اور تم جانتے ہو پھر ایمان والوں کی عزت کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے حجت الوداع کے موقع پر آخری جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، لوگوں کو ارشاد فرمایا تھا، بتاؤ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے کمال درجہ عقیدت، محبت، احترام کا اظہار کرتے ہوئے کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ کیا پتہ نہیں تھا مہینہ کون سا ہے؟ پتہ نہیں تھا دن کون سا ہے؟ مگر ان کا انداز محبت کا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جانتے تھے آج ذی الحج کی 9 تاریخ ہے۔ کتنی تاریخ تھی؟ دن تھا جمعے کا، میدان تھا عرفات کا، شہر تھا مکہ کا، سب کو جانتے تھے۔ میرے نبی کے ساتھ تو آئے تھے، لیکن جب میرے نبی نے پوچھا کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا شہر ہے، یہ کون سا میدان ہے، تو کیا یا رسول اللہ آپ جانتے اور اللہ جانتے ہیں۔ یعنی اگر آج آپ کہتے ہیں نا یہ دن جمعہ نہیں منگل ہے تو مان لیتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں شہر مکہ نہیں کوئی اور ہے، ہم آنکھیں جھکا لیتے ہیں، آقا قبول کر لیا۔ 9 ذی الحج ہم جانتے ہیں، آپ کہیں نہیں 9 ذی الحج یہ 12 صفر ہے، ہم مان لیں گے۔ یعنی یا رسول اللہ ہماری تو مرضی ہے ہی نہیں، ہماری تو اپنی مرضی، ہم تو آپ کے غلام ہیں، فرمائیے جو آپ فرمانا چاہتے ہیں۔ گویا ہم اتنا یقین رکھتے ہیں آپ کے حکم پر۔ میرے نبی نے فرمایا سنو آج ذی الحج کی 9 تاریخ ہے، آج جمعہ کا دن ہے، یہ میدان عرفہ ہے، یہ شہر مکہ ہے۔ غور سے سنو، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے اس کی توہین کرنا حرام ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے مکہ کی توہین کرنا حرام ہے، جس طرح اس میدان کی حرمت ہے عرفات کی توہین کرنا حرام ہے۔ اور غور سے سن لو، ایمان والوں کے جان و مال کی حرمت اس سے بڑھ کر ہے۔ میرے نبی نے حرم کعبہ کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا، اے حرم کعبہ تیری عزت بہت زیادہ ہے، تیری عظمت بہت زیادہ ہے، مگر سن مجھے قسم و رب کائنات کے جس کے دستے قدم میں میری جان ہے، ایک ایمان والے کی عزت اس کی جان و مال کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ مسلمانوں کے عملاق کو تباہ کرنا، مسلمانوں کی چیزوں کو تباہ و برباد کرنا، یہ تو شیطان کو راضی کرنے کے مترادف ہے۔ احتجاج کیجئے، پرامن طریقے سے مطالبہ کیجئے، توڑ پھوڑ نہ کیجئے، احتجاج کیجئے
مگر اس کا نقصان مسلمانوں کا نہ ہو، مسلمانوں کی جان مال اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی رہے۔ میرے نبی فرماتے خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسری انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، اب لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم میں بھی ریلی نکالتا ہوں، میں بھی جلوس نکالتا ہوں، میں اس کی قیادت کرتا ہوں۔ اب جانتے ہیں کہ میں عید میلاد النبی کے جلوس کی قیادت کرتا ہوں، اور جلوس پہ کوئی تقریب کاری نہیں ہوتی، بلکہ میں اس جلوس میں اپنے ساتھی کو ہدایت دیتا ہوں کہ جو ڈبل روڈ ہے آپ ایک روڈ کو استعمال کریں، دوسرا آنے جانے والوں کے لیے چھوڑ دیں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، تکلیف نہ دیں۔ ہم ایمان والوں ہیں، ایمان والوں کو تکلیف دینا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ اظہار کریں اپنے نبی سے محبت کا جس طرح اظہار کرنے کا حق ہے، مطالبہ کریں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، میرے علم کے مطابق میں بہت زیادہ اخبارات بھی نہیں پڑھتا، میرے گھر ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا بھی میں بہت کم دیکھتا ہوں، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ مجھے خبر ملتی ہے کہ یہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، بہت کم میں دیکھتا ہوں۔ مجھے ملنے والی خبروں کے مطابق کل کا اخبار غالب میں نے دیکھا تھا کہ پورے عالم اسلام نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور ان کا ہے، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں خود بھی بحیثیت مسلمان، اور آپ اگر مناسب سمجھیں گے تو آپ میری حمایت کریں، مناسب سمجھیں گے تو مخالفت کریں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں پورے عالم اسلام سے کہ بھارت کے ساتھ اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے، اس سے تجارتی لین دین نہ کیا جائے، بھارت کے خلاف سخت پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ اگر کافر ملک مسلمانوں کے خلاف پابندیاں عائد کرتے ہیں، جس طرح وہ یورپی یونین یا امریکہ وغیرہ ایران کے خلاف پابندی عائد کرتا ہے، کبھی عراق کے خلاف، کبھی لیبیا کے خلاف، کبھی پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں ایم ایف کی جانب سے، مہنگی کرو فلاں چیز وگرنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، وہ مجبوراً مہنگا کرنا پڑتا ہے ہمیں سب کچھ ہی۔ اگر وہ کافر ہم پر پابندیاں عائد کرتے ہیں تو مسلمانوں تمہارے 57 ممالک ہیں، تم کیوں کردار نہیں ادا کر سکتے؟ بھارت پر پابندیاں عائد کی جائیں، کیا آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ بھارت پر پابندیاں عائد کی جائیں اور بھارت کے سفراء کو مسلمان ممالک اپنے ملکوں سے نکل جانے کا حکم دیں۔ اور یہ جملہ کہ وہ اس خبیث اور نوپر شرما کی مذمت کریں، نہیں، یہ جملہ غلط ہے، مذمت کرے نہیں، اس کو قرار واقعی سزا دیں، جب اس کو قرار واقعی سزا دیں، اور مسلم ممالک مل کر اپنے ماہرین قوانین کا ایک پینل وہ تشکیل دیں، اور وہ پینل بین الاقوامی کورٹ میں عدالت نہیں کہتا، بین الاقوامی کورٹ میں تحفظ ناموس رسالت کا مقدمہ دائر کریں، اور وہاں سے یہ منظور کروائیں، جس طرح یہودیوں نے اپنے لیے منظور کروایا ہے، منظور کروائیں کہ جو ملک بھی کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو یا ملک کا فرد مرتکب ہو، اس ملک کے خلاف اور فرد کے خلاف کارروائی کی جائے، اس ملک کو مجبور کیا جائے، اس خبیث آدمی کو پھانسی دی جائے، اس کو سزائے موت دی جائے۔ اگر وہ ملک اس چیز کو قبول نہ کرے تو باقی سارے ممالک اس کا بائیکاٹ کریں، یہ قانون منظور کروایا جائے۔ آپ بتائیں کیا آپ اس سلسلہ میری حمایت کرتے ہیں؟ الحمدللہ تعالیٰ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اور آپ اس میں میری تائید کرتے ہیں۔ اے رب کائنات جل تو گواہ ہو جا، ہم تیرے اور تیرے نبی کے دشمنوں کے خلاف اظہار نفرت کرتے ہیں، جو تجھ سے پیار کرے، تیرے نبی سے پیار کرے، مجھ سے اظہار محبت کرتے ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ رب کائنات کے حضور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے کریم کا رسول رحمت کے صدقہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔